ایک بادشاہ نے بڑا خوبصورت باز پال رکھا تھا، اس کی بڑی دیکھ بھال کرتا تھا، بڑے چاؤ کے ساتھ اس کو رکھا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے باز کو اڑایا، وہ محل سے اڑا اور جا کر دور ایک بڑھیا کی جھونپڑی پر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے جب خوبصورت پرندہ دیکھا، اسے بڑا دلکش اور دل حسین لگا، تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر کہنے لگی، دیکھا جب اس کی حالت کو تو کہنے لگی اس کو تو کسی جاہل نے پال رکھا تھا، جو اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، جو اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس کو پکڑا، اس کے ناخن دیکھے بڑے ہوئے تھے تو اس کے ناخنوں کو کاٹ دیا، پھر اس کے پروں کو دیکھا، اس کے پر بھی بڑے ہوئے تھے تو ان کو بھی کاٹ دیا۔ اب وہ بیچارہ نہ شکار کرنے کے قابل رہا نہ اڑنے کے قابل رہا۔ بادشاہ بھی باز کی تلاش میں تھا، وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ تلاش کرتا کرتا اس بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے باز کا یہ حال دیکھا تو آنسو بہانے لگا، بڑا اسے افسوس ہوا کہ یہ باز کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ یہ حقائق بیان کر کے شیخ سعدی اس سے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی جاہل کی سنگت اور صحبت میں بیٹھے گا، کسی ان پڑھ کی صحبت میں بیٹھے گا، کسی گنوار کی صحبت میں بیٹھے گا، تو اس کا حال بھی اس باز کی طرح ہوگا، کیونکہ جو شہینوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ان کی صحبت ان کو شہین بنا دیتی ہے۔ جو زاغوں کے تصرف میں ہوتا ہے، جو کووں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اس کو کوا بنا دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن کی صحبت اور سنگت میں بیٹھا ہے، تاکہ اس کا مستقبل بھی روشن ہو اور اس کی دنیا بھی بہتر بنے، ورنہ وہ اس کا حال اسی باز کی طرح ہوگا جو کسی جاہل اور گنوار کے پاس گیا، وہ اپنے اڑنے کی طاقت سے بھی محروم ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی صحبتوں اور سنگتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔